اپالوجیٹکس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت ڈیفینیشن ہے، اپالوجیٹکس از ایکچولی اے اسٹائل آف تھیولوجی. یہ کوئی تھیولوجی کی برانچ نہیں ہے، یہ ایک اسٹائل ہے. ہم ایک خاص انداز سے جب تھیولوجی کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اپالوجیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کی یہ جو پریزنٹیشن ہے کیس فار دا بائبل، اس میں میں نے ایکچولی اپالوجیٹکس کو ایز اے اسٹائل آف تھیولوجی یوز کیا ہے کہ 5 اپالوجیٹک کے کویسچن ہیں جو کتاب مقدس کے بارے میں ہے، لیکن ان 5 سوالوں کا جواب بائبل کی تھیولوجی کے تھرو آنسر ہوگا. بائبل کی ایک ڈاکٹرائنل اسٹڈی ہم کریں گے، دا ڈاکٹرن آف بائبل، ببلیولوجی، اور اس اسٹڈی کو ہم اس اورینٹیشن کے ساتھ اور اس اسٹائل کے ساتھ کریں گے کہ بائبل کا ایک اچھا دفاع جو ہے وہ پریزنٹ ہو. تو سب سے پہلے جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے مکاشفے کی بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کو جاننا ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ میں بھی یہ لکھا ہے کہ انسان کا چیف اینڈ ہے. ہماری زندگی کا جو حتمی مقصد ہے وہ خدا کو جاننا ہے. اور اگر ہم خدا کو جاننے کی بات کریں تو اس کی 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ممکن ہے کہ ہم اندازہ لگائیں خدا کون ہے، خدا کہاں ہے، خدا کیا کرتا ہے اور ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں. لیکن انسانی اندازہ جو ہے وہ ناکافی ہے خدا کو جاننے کے لیے. تو پھر جو دوسرا وے ہے، جو خدا خود پہل کرتا ہے، انیشیٹو لیتا ہے اور اپنا اظہار، اپنی ذات کا اظہار ہمارے ساتھ کرتا ہے، وہ ہے ریولیشن، مکاشفہ. خدا اپنی ذات کا اظہار ہمارے ساتھ کرتا ہے اور ہم خدا کو جان سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں خدا کے مکاشفے کی تو اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے، اپنے مطالعہ کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، خدا کا عام مکاشفہ اور خدا کا خاص مکاشفہ. جو خدا کا عام مکاشفہ ہے، نیچرل ریولیشن یا جنرل ریولیشن، وہ خدا نے ہمیشہ سے ہر انسان کے لیے ہر جگہ پہ رکھا ہوا ہے. خدا نے اس طرح سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے کہ ہمیشہ سے ہر ایک انسان ہر ایک جگہ میں، ہر وقت میں خدا کے کلام تک، اس کی آواز تک رسائی کر سکتا ہے. اور اسی بات کو زبور نویس 19 زبور میں بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ جو آسمان ہے، جو زمین ہے، سورج چاند ستارے خدا کی دستکاری ہے، اس کی آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے. وہ خدا کے کلام کو، خدا کے کام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. تو خدا کا جو جنرل ریولیشن ہے، نیچرل ریولیشن ہے، اس کو بھی ہم آگے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک تو وہ کریٹڈ یونیورس میں ہے، خدا نے جو کائنات تخلیق کی ہے، کائنات کو دیکھ کے ایک ڈیزائن کو ہم سینس کر سکتے ہیں. اور اپالوجیٹکس میں ایک بڑا اچھا ڈیزائن آرگیومنٹ بھی ہے کہ کائنات کا ایک ترتیب سے، ایک ہم آہنگی سے خلق ہونا. ایک اس کی بڑی مثال فار ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں زمین کا سورج سے فاصلہ. اگر زمین کا سورج سے فاصلہ تھوڑا سا کم ہوتا تو زمین اتنی زیادہ کیا کہہ لیں کہ گرم ہو جاتی کہ سب کچھ پگھل جاتا، اور تھوڑا سا اور زیادہ ہو جاتا تو اتنی سرد ہو جاتی کہ لائف یہاں پہ گرو نہ کر پاتی. تو ایک رائٹ جو ڈسٹنس ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت آرگیومنٹ ہے خدا کے وجود کا. اسی طرح اور بھی بہت سارے آرگیومنٹس ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کی جو تخلیق ہے وہ خدا کی گواہی دیتی ہے، اور یہ اصل میں نیچرل ریولیشن ہے، اور یہ آگے سے نیچرل تھیولوجی کو کنسٹرکٹ کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں. پھر دوسرا ایک بڑا وے جو ہے وہ گاڈ کی پروویڈنس ہے. خدا کس طرح سے پوری کائنات میں اپنا جو اس کا ریڈیمشن کا پلان ہے، انسان کو نجات دینے کا پلان ہے، اس کو لے کے چلتا ہے. پھر ہر ایک انسان اپنی شخصی زندگی میں خدا کی پروویڈنس کو اگر دیکھے، اپنی شخصی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کرے، تو ہماری اپنی زندگی میں ہمیں پروویڈنس نظر آتی ہے جو خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے. اسی طرح رومیو کے خط میں پالوس تحریر کرتا ہے، ہمارے دلوں پہ شریعت لکھی ہوئی ہے، ہمارے دلوں پہ خدا کا کلام ہے، ہم اپنے اندر خدا کا جو نالج ہے، خدا کا جو ادراک ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ جو 3 طریقے ہیں نیچرل یا جنرل ریولیشن کے، یہ سب کے لیے ہمیشہ سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ایک اور انیشیٹو لیتا ہے اور اپنا خاص مکاشفہ دیتا ہے جو کہیں کہیں پہ کچھ لوگوں کے لیے مہیا کیا جاتا ہے. اب یہ جنرل سے کنٹراسٹ ہے، یہ سب کے لیے ہمیشہ سے ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ کچھ لوگوں کے لیے کسی خاص وقت میں کہیں کہیں پہ آتا ہے. جیسے اس کی سب سے جو بڑی اور پہلی مثال ہے وہ بائبل مقدس ہے.
خدا نے جب کتاب مقدس کو لکھوانا شروع کیا تو اس کے مختلف حصے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے پاس تھے، کچھ مخصوص جگہوں پہ تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو آگے اور وقت کے ساتھ اور جگہوں پہ لے کے جانا شروع کیا، لیکن اٹ واز آلویز لمیٹڈ۔ اسی طرح یسوع مسیح میں جو خدا کا مکاشفہ ہے اس کی بھی رسائی ہر انسان کے پاس نہیں ہے۔ جب تک آپ لے کے نہ جائیں، جب تک آپ اس کی گواہی کو، اس کی خوشخبری کو دوسرے انسانوں کے پاس لے کے نہ جائیں، سب کے پاس آٹومیٹیکلی یسوع مسیح کا جو مکاشفہ نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح جو تیسرا خدا کے خاص مکاشفے کا ایک اہم حصہ ہے وہ ہے میریکولس ریپریزنٹیشن۔ خدا بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ موجزانہ طور پہ کلام کرتا ہے، کچھ لوگوں کو خواب میں آ کے خداوند کی طرف سے پیغام سنایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو رویا ویژن کے ذریعے، کچھ لوگوں کی زندگی میں کوئی بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے جس کے وسیلے سے وہ خدا کا نالج حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دو ویز ہیں، عام مکاشفہ، خاص مکاشفہ، اور اس خاص مکاشفے میں جو بائبل مقدس ہے وہ ہے۔ لیکن ریولیشن کو ہم جب بات کریں اس کی اگلی سٹیج پہ جانے کے لیے تو پھر ریولیشن جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہ ریٹن فارم میں وجود میں آتا ہے، اور اس کے لیے جو ڈاکٹرن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے انسپائریشن۔ خدا کچھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، کچھ لوگوں کی زندگی میں اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں وصول کرتے ہیں اور پھر اسے تحریر کرتے ہیں۔ دو بڑے خوبصورت حوالے ہیں جو بائبل کی انسپائریشن کے بارے میں ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 سے 18 آیت، جس میں لکھا ہوا ہے ہر صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، گاڈ بریتھڈ، خدا کے الہام سے ہے، یعنی خدا اس کا منبع ہے، خدا اس کا سورس ہے، اور وہ خدا نے انسانوں کو لکھوایا ہے۔ اسی طرح مقدس پطرس اپنے دوسرے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں تحریر کرتے ہیں کہ جو نبی تھے، جو بائبل مقدس کو لکھنے والے تھے، ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی انسانی دلیل پہ مبنی نہیں ہیں، بلکہ خدا کا جو پاک روح ہے اس کی تحریک سے ہیں۔ تو یعنی یہ دونوں حوالے ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا اپنے کلام کا منبع ہے، اور ہر ایک جو لکھنے والا تھا وہ پاک روح کی تحریر سے تحریر کر رہا ہے۔ البتہ اس بات سے آگاہی بھی ہمارے لیے لازمی ہے، مختلف لوگ کلام مقدس کا یا انسپائریشن کا یا الہام کا ایک فرق نظریہ بھی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سارا کا سارا الہام ہے وہ ٹوٹل ڈیوائن ڈکٹیشن ہے، کہ خدا انسان کو مکمل طور پہ ہر ایک چیز جو ہے لکھوا دیتا ہے یا بتا دیتا ہے، اور اس میں انسانی عقل جو ہے کہیں بھی کار فرما نہیں ہے۔ بائبل میں بھی کہیں کہیں ہمیں ٹوٹل ڈیوائن ڈکٹیشن نظر آتی ہے، جیسے انبیاء کے صحائف میں دیکھتے ہیں خداوند کا کلام یرمیہ پہ، دانیل پہ، حزقیل پہ نازل ہوتا ہے اور خدا سارا کچھ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بائبل کا جو زیادہ حصہ ہے وہاں پہ ٹوٹل ڈیوائن ڈکٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وربل پلینری انسپائریشن نظر آتی ہے، جس میں خدا کا پاک روح تحریک دیتا ہے لکھنے والوں کو، اور وہ خدا کے کلام کو خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھتے ہیں، لیکن اس میں وہ اپنی تحقیق بھی کرتے ہیں، اپنی یادداشت کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ جس کلچر میں، جس معاشرے میں ہیں اس کی نارمز کو بھی وہ فالو کرتے ہیں، اور ٹوٹلی ایک کانٹیکسچولائزڈ وے میں خدا کا کلام لکھتے ہیں، اور اس میں انسانی عقل، انسانی مہارت بھی انوالو ہوتی ہے۔ اسی لیے تو خدا کے کلام کے جو حصے ہیں وہ بعض اوقات ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، ادبی اعتبار سے، اپنی وکیبلری کے اعتبار سے، اور بہت ساری چیزوں میں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کو ہم نے نہیں بھولنا کہ چاہے وہاں پہ انسانی حکمت، انسانی قابلیت استعمال ہوئی ہے، خدا کا پاک روح اس سارے عمل کو سپروائز کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح اس کو اس طرح سے سپروائز کرتا ہے کہ جو ریٹن پروڈکٹ ہمارے پاس آتا ہے کتاب مقدس کی صورت میں، یہ فلی ڈیوائن ہے اس کا سورس، اور فلی ہیومن ہے اس کا سورس، یعنی اس کو خدا مکمل طور پہ لکھوانے والا کار فرما مصنف ہے، اور اسی طرح انسانوں نے جنہوں نے تحریر کیا ہے وہ بھی اس کے مصنفین ہیں۔ تو ڈوول آتھرشپ ہے، سارٹ آف ڈوول آتھرشپ اسکرپچر میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی انسپائریشن کی، اور یہ ہمارا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب ہے کہ بائبل کیسے لکھی گئی۔ خدا کا مکاشفہ
جو مختلف فارمز میں اویلیبل ہے، جب وہ ریٹن فارم میں تحریری صورت میں ہم تک پہنچتا ہے تو وہ کتاب مقدس کی صورت میں پہنچتا ہے۔ تو ایک اگلا بہت بڑا سوال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لکھا، کلیسیا جب وجود میں آتی ہے پہلی صدی میں تو کلیسیا کے جو ایماندار تھے، کلیسیا کے جو رہنما تھے، ان کے سامنے بہت ساری رائٹنگز تھیں، بہت ساری کتابیں تھیں جس بھی فارم میں وہ اس وقت اپنے وقت کے لحاظ سے تھیں۔ تو انہوں نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ کون سی کتاب بائبل کا حصہ بننی چاہیے اور کون سی کتاب بائبل کا حصہ نہیں بننی چاہیے؟ تو اس سوال کا جو جواب جو ہے وہ ہمیں کینونسٹی دیتی ہے، ڈاکٹرن آف جو کینن آف اسکرپچر ہے وہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو جو کینونسٹی ہے اس کو بھی دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہ کیونکہ جو لفظ کینن ہے نا وہ ایک میئرنگ ٹیپ یا رول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو پہلا جو معنی ہے بائبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بائبل ہماری زندگی کے لیے معیار ہے، رول ہے کسی بھی چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا، یعنی اتھارٹیٹیو سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے کتاب مقدس۔ لیکن دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فہرست مسلمہ ہے، ایک جو رائٹ کیٹالاگ ہے، ایک جو رائٹ لسٹ ہے کتابوں کی وہ موجود ہے۔ پرانے عہد نامے کی 39 بکس اور نئے عہد نامے کی 27 کتابیں جو ہیں یہ ہمارے پاس اتھارٹیٹیو لسٹ ہے، اس لسٹ کو ہم کینن کہتے ہیں۔ اس کا ڈیسیژن کیسے ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چرچ نے کینن کو کیا، فائنلائز کیا، یعنی چرچ جو ہے وہ مدر آف کینن ہے، وچ از کوائٹ رانگ۔ چرچ نے کینن کو ڈسکور کیا ٹائم کے ساتھ، چرچ نے کبھی بھی کینن کو انوینٹ نہیں کیا یا کینن کو اتھارٹیٹیولی فائنلائز نہیں کیا۔ چرچ گریجولی ان اے پروسیس آف ہر فارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈسکورڈ وٹ از کینن۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کینن کی بھی بات کر لیتے ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ کینن کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کینن کی بیوٹی یہ ہے کہ چرچ نے جو یہودیوں کی کینن تھی، جو پرانا عہد نامہ یہودیوں کا تھا، اس کو ایز اٹ از اپنایا اپنے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے طور پہ، پرانے عہد نامے کے طور پہ، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگرد اور کتاب مقدس کو جو نیا عہد نامہ ہے اس کے لکھنے والے سارے لوگ، ان کے لیے جو اسکرپچر تھا اس وقت وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، اور عبرانی زبان میں اور پھر اس کے ترجمے کی صورت میں گریک لینگویج میں سیپٹاجنٹ میں اور پھر اس کے علاوہ ارامی زبان میں بہت ساری کتابیں موجود تھیں، لیکن ایک سٹینڈرڈ فہرست تھی جس کو ہمیشہ جیوز نے اور یسوع مسیح نے اور ڈسائپلز نے فالو کیا، اور وہ جو فہرست تھی وہ 3 حصوں پہ مشتمل تھی، جس میں پہلا حصہ تورا کا تھا، پھر اس کے بعد ہمیں پروفٹس کا حصہ نظر آتا ہے، اور پھر جو رائٹنگز ہیں، یہ 3 حصوں پہ مشتمل جو تھی تناک جس کا نام تھا، وہ سٹینڈرڈ کینن تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، اور ارلی چرچ نے اسی کو ایکسیپٹ کیا۔ ہاں کچھ اور کتابیں تھیں جن کو اپاکرفا کہا جاتا ہے، وہ بھی ترجمے کی صورت میں عام طور پہ گریک لینگویج میں موجود تھیں چرچ کے پاس، ارلی چرچ کے پاس اور اس وقت کے یہودیوں کے پاس، لیکن یہودیوں نے کبھی انہیں کینونیکل سٹیٹس نہیں دیا، اس لیے چرچ نے بھی انہیں کینونیکل سٹیٹس نہیں دیا۔ البتہ ہوا کیا کہ جب ارلی بائبل کمپائل ہوئی، اس کو لوگوں نے لاطینی زبان میں خاص طور پہ اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے جو گریک ریسورسز تھے یوز کیے، تو اس میں چونکہ وہ کتابیں موجود تھیں، اس لیے جو ارلی لاطینی ترجمے تھے کتاب مقدس کے، اس میں ان کتابوں کا بھی ترجمہ کر لیا گیا، اور کیتھولک نے اس کینن کو بعض اوقات فالو کرتے ہوئے فائنلائز اپنی کونسل آف ٹرینٹ میں اس لسٹ کو فائنل کیا جس میں اپوکرفا تھے۔ لیکن پروٹیسٹنٹ چرچز نے کبھی اس لسٹ کو اس طرح سے نہیں دیکھا، اور ہم ابھی جو بائبل یوز کرتے ہیں اس میں اپاکرفا کی کتابیں نہیں ہیں، اور ہمارا جو سب سے اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے، وی فالو دا سیم لسٹ جو لسٹ جیزس نے، اپوسلز نے، ڈسائپلز نے اور اس کے بعد جو ارلی چرچ کے مسیحی ایماندار تھے انہوں نے فالو کی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح نئے عہد نامے کی جب تحریر کرنے کی بات آتی ہے تو 4 لوگوں نے گاسپلز تحریر کی،
پھر پال نے لیٹرز تحریر کیے اور کچھ لوگوں نے لیٹرز تحریر کیے. اسی طرح سے مکاشفہ کی کتاب ہے. اسی طرح اور بھی مسیحی کتابیں لکھ رہے تھے. ایک بشپ تھا کلیمٹ, اس نے ایک لیٹر لکھا, وہ بڑا پاپولر تھا, کلیسیا کے لوگ اس کو بڑا پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اور بڑی اچھی کتابیں لکھی گئیں, لوگ ان کو پڑھتے تھے. لیکن چرچ نے ڈسکور کیا گریجولی کچھ کتابوں کے بارے میں کہ یہ ان لوگوں نے تحریر کی ہیں جو یا تو اپوسلز تھے یا اپوسلز کے کلوز کمپینینز تھے. جیسے مرکز اپنی انجیل لکھتا ہے, مرکز خود رسول نہیں ہے, اپوسل نہیں ہے, لیکن وہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ اپوسل کا, پیٹر کا کلوز کمپینین ہے. اور جو پیٹر پریچ کرتا ہے مرکز وہ تحریر کرتا ہے. تو گاسپل آف مارک ایکچولی از ہیونگ دا اتھارٹی آف پیٹر. اسی طرح لوکا جو ہے اپنی انجیل تحریر کرتا ہے, اعمال کی کتاب تحریر کرتا ہے, اور وہ مقدس پالوس کا کلوز کمپینین ہے. ایوری تھنگ وٹ پال از پریچنگ, ایوری تھنگ وٹ پال از ڈوئنگ, لوک از نوٹنگ. لوک ان کو نوٹ کرتا ہے چیزوں کو اور وہ تحریر کرتا ہے. تو اپوسٹولک جو اتھارٹی ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابوں میں, چرچ اس کرائٹیریا کی بیس پہ ایکسیپٹ کرتا ہے ان کتابوں کو کینن. وہ کتابیں جو کسی اپوسٹولک اتھارٹی کے بغیر لکھی گئیں یا محض کسی اپوسل کا جھوٹی اصطلاح میں نام استعمال کر کے لکھی گئیں, کلیسیا نے انہیں پہچان لیا اور انہیں باہر کر دیا. ایسی کئی کتابیں مارکیٹ میں ہیں. گاسپل آف پیٹر کے نام سے کتاب چلتی ہے, پطرس نے نہیں تحریر کی, کسی اور نے اس کے نام پہ تحریر کی. اسی طرح کچھ اور کتابیں ہیں. تو دیز آر ناٹ پارٹ آف آور کینن. اسی طرح ایک اور چیز جو چرچ نے دیکھی کہ یہ کتابیں یونیورسلی ایکسیپٹڈ تھیں. کلیسیا جہاں کہیں بھی تھی وہ اس کو لے کے ایکسیپٹ کر رہی تھی اور اس کو اپنا رہی تھی. اسی طرح سے یہ جو کتابیں تھیں یہ ایڈیفیکیشن کا باعث تھیں, اسپرچول ٹرانسفارمیشن کا باعث تھیں, تبدیلی کا باعث تھی, اور ان میں ایک پاک روح کی جو آواز ہے وہ موجود تھی. اور کلیسیا نے جب ان چیزوں کو سینس کیا, ان چیزوں کو دیکھا, تو ان چیزوں کو کینونیکلی ایکسیپٹ کیا. پھر اگلا جو بڑا سوال آتا ہے کہ اوکے کینن فائنل تو ہو گئی, آج 21ویں صدی میں ہمارے تک جو بائبل پہنچی ہے کیا یہ اسی کینن کی ٹرو ریپریزنٹیشن ہے؟ کیا وہی الفاظ جو متی, مرکز, لوکا اور یوحنا نے تحریر کیے, کیا ان الفاظ تک ہماری رسائی ہے؟ کیا ہم واقعی ان الفاظ کو یا ان الفاظ کے درست ترجمے کو پڑھتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے نا ایک سائنس ہے بڑے اچھے طور پہ دیتی ہے, اور وہ ہے ٹیکسچول کرٹیسزم. اور جو ٹیکسچول کرٹیسزم کی سائنس ہے وہ ایک کانفیڈنس جنریٹ کرتی ہے مسیحی ایمانداروں کے اندر کہ جو کتاب مقدس آج ان کے ہاتھ میں ہے وہ ٹرو ریپریزنٹیشن ہے ان آٹوگرافس کی, ان تحریروں کی جو خدا کے انبیاء نے اور خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیے تھے. کیسے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑی سادہ سی مثال ہے. ابھی مثال کے طور پہ میں ایک پیراگراف آپ لوگوں کو لکھواتا ہوں. اس ٹیبل پہ 5 لوگ بیٹھے ہیں ان کو لکھواتا ہوں, اور 5 لوگ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں انہیں لکھواتا ہوں. اور پھر یہ جو 5 لوگ ہیں یہ اگلے 5 ٹیبلز کو ایک ایک بندہ ان میں سے جا کے لکھوا دیتا ہے. اور اسی طرح سے یہاں پہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ان میں سے ایک ہی بندہ اٹھتا ہے اور جا کے 5 ٹیبلز پہ لکھوا دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ جتنے لکھوائے گئے ہیں وہ ایک جنریشن آگے پاس کر دیے جائیں. 100 سال کا ٹائم ہے اور ایک جنریشن پوری جو ہے اس کو آگے پاس کرے اور پھر اگلی جنریشن وہ لے. اسی طرح پہ یہاں پہ ادھر کے سارے جو لکھنے والے ہیں سب کو یہ آزادی ہے کہ وہ آگے بھیجیں اور لکھے جائیں. ادھر سے پھر میں لمٹ کر دیتا ہوں, ایک ہی بندے کا جو ایک مینیوسکرپٹ ہے وہی آگے جائے گا, اسی سے سارے لکھیں گے اور باقی جو ہیں وہ مینیوسکرپٹ ہم ویسٹ کر دیں گے. تو وہ جو 100 سال کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد اگر میری خواہش ہو, میں تو نہیں ہوں گا اس وقت موجود, کسی اور کی خواہش ہو کہ جو میں نے لکھوایا تھا ایگزیکٹ سارے ورڈز رائٹ فارم میں ہمارے سامنے آئے, تو یہ جو گروپ تھا یہ جتنی بھی ان کے پاس کچھ آف کورس کاپیز تباہ ہو گئی ہوں گی لیکن بہت ساری کاپیز ان کے پاس بچ گئی ہوں گی, وہ ساری کاپیز آئیں گی اور ان کو دیکھا جائے گا. یہ ایک نیچرل سی بات ہے, جب ہم کاپی کرتے ہیں بائی ہینڈ یا بائی لسننگ تو اس میں کچھ الفاظ غلط لکھے جاتے ہیں, غلط بولے جاتے ہیں, مس ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جملہ مس ہوا ہے تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی اس کو لفظ کو چینج کرتا ہے, تو یہ چینجز ہمیں ادھر کے جو مینیوسکرپٹس ہیں ملیں گے. لیکن اتنے زیادہ مینیوسکرپٹس ہمارے پاس ہوں گے
کہ ہم جب ان کو کمپیئر کریں گے نا تو دیر از ویری مچ لائکلیہڈ کہ جو میں نے ایگزیکٹلی اس ٹیبل کو 5 لوگوں کو لکھوایا تھا وہ ریکور ہو جائے اور وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن یہاں جس ایک بندے کو میں نے کہا آگے لکھواؤ, اگر اس نے ایک غلطی کی ہے تو وہ غلطی آگے ہر مینیوسکرپٹ میں جائے گی, اور چونکہ ان 4 لوگوں کا جو لکھا ہوا ہے وہ ویسٹڈ ہے تو یہاں پہ جو لکھا گیا وہ کبھی ریکور نہیں ہوگا. پھر آگے بھی وہی پریکٹس کی گئی, ان میں سے بھی 4 میں سے ایک کو اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ آگے جائے گی. یعنی آپ 100 سال کے بعد اگر اس طرف سے چلیں تو آپ ریکور نہیں کر سکیں گے جو یہ کہا گیا. اب بائبل کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اوپن ٹرانسمیشن ہے, ان کنٹرولڈ ٹرانسمیشن ہے. ادھر والی کنٹرول ٹرانسمیشن تھی. جو بائبل کی ٹرانسمیشن ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل متی نے انطاکیہ میں اپنی انجیل تحریر کی, تو انطاکیہ کی کلیسیا میں عام تھا, ان کو پتہ تھا مقدس متی ان کی جو کلیسیا ان کے رہنما ہیں اور یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, انہوں نے خدا کا کلام ہمیں دیا ہے. وہ اس کی ہاتھ سے کاپیز بھی کرتے تھے. پھر انطاکیہ سے وہ الیگزینڈریا میں بھی گئی, وہ یروشلم میں بھی گئی, لیکن کوئی ایک بندہ اس پروسیس کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا. جو الیگزینڈریا میں گئی وہ الیگزینڈرین ٹیکسٹ بن گئی اور اس کی کاپیز جو ہیں آگے نسلوں تک جو ہیں ہوتی رہیں اسی کاپی سے. مینوسکرپٹ ایررز بھی ہیں لیکن بہت ساری کاپیز تحریر ہوئیں. اسی طرح انطاکیہ میں بہت ساری کاپیاں اس کی موجود ہیں. اسی طرح ایشیا کے اور جو بڑے شہر ہیں وہاں, اور پھر باقی جو بر اعظم ہے, یورپ, افریقہ اور ادھر کا جو ایشیا کا یہ والا پارٹ ہے, یہاں بھی آگے. اب اس سارے عرصے میں اگر متی کی ٹیکسٹ کو ہم ریکور کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو اے گڈ نمبر آف مینیوسکرپٹس. ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اور ان کی جہاں جہاں پہ مس میچنگ ہے اس کو کمپیئر کر کے ہم ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے ذریعے ایک فائنل ٹیکسٹ دوبارہ سے پریپیئر کر سکتے ہیں جو اس کی ٹرو ریپریزنٹیشن ہے. لیکن ہر وہ کتاب جس نے اس اوپن اور ان کنٹرولڈ ٹرانسمیشن کو فالو نہیں کیا اور کنٹرولڈ وے میں ٹرانسمیشن کرنے کی کوشش کی ہے, وہ کتاب ٹیکسچوئل کرٹیسزم کی جو سائنس ہے اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتی, اور اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو اس طرح سے ریکور نہیں کیا جا سکتا. تو دس از دا ٹروتھ اباؤٹ آور اسکرپچر. یہ ہماری کتاب مقدس کے بارے میں سچائی ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ جو لکھنے والوں نے لکھا خدا نے پروویڈینشلی اس کو پریزرو کیا. ایون جو ریسیوڈ ٹیکسٹ ہے جو کسی ایک ٹریڈیشن سے بھی چلتی رہی وہ بھی نیئر ٹو ایکوریٹ ہے, لیکن اس نیئر ٹو ایکوریٹ کی کانفیڈینشیلٹی, اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہم کیسے بڑھاتے ہیں, وہ ہم ٹیکسچوئل کرٹیسزم کی سائنس کو یوز کر کے ابھی جو ٹیکسٹ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اس میں ہے. پھر اس سے اگلا جو سوال ہے پریزرویشن کے بعد کہ ہم کیسے بائبل کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ خدا کا ہی کلام ہے. تو 3 جو کوالٹیز ہیں نا, انہیرنسی, ہسٹوریسٹی اور یونٹی, یہ ایک طرح سے ٹیسٹ ہے خداوند کے کلام کے اوپر کہ جو بائبل ہے وہ خدا کا انہیرنٹ کلام ہے. کیونکہ بائبل میں جب ہم بائبل کی انہیرنسی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ بائبل جو سٹیٹ کرتی ہے اس کو ہمیشہ سچائی کے ساتھ, درستی کے ساتھ سٹیٹ کرتی ہے, کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ نالج میں کہیں غلطی کرے. اسی طرح سے خدا اچھائی کا منبع ہے, اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط انفارمیشن تحریر کرائے. گڈنس اس کے اندر ہے, اس لیے جو بائبل ہے وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ سب کچھ پیش کرتی ہے. اور ایک بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس, شکاگو اسٹیٹمنٹ آف انہیرنسی, جو ایک کانفرنس کے نتیجے میں رونما ہوا. تو اس اسٹیٹمنٹ میں ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ بائبل کس طرح سے سچائی کو افرم کرتی ہے. اس کے کچھ پوائنٹس اگر ہم دیکھیں, کیونکہ بعض اوقات ہم بائبل کی جب انہیرنسی ہے اس کو ماڈرن میجرمنٹس کے اوپر یا ماڈرن کنونشنز کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. فار ایگزامپل ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم اکثر راؤنڈ فگر پہ بات کرتے ہیں. جیسے اگر میں کوئکلی بتاؤں تو میں کہوں گا کہ آج کی ہماری کانفرنس میں تقریباً 30-35 لوگ تھے. تو کوئی ہو سکتا ہے بعد میں کھڑا ہو کے کہ نبیل بھائی آپ جھوٹ بول رہے تھے. میں کہوں کیسے؟ وہ کہے کہ ہماری کانفرنس میں 31 لوگ تھے.
تو بھائی میں کہوں گا میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا, میں راؤنڈ فگر لینگویج یوز کر رہا تھا, 30-35 لوگ, اور میں نے رفلی بتایا تھا ایون 36 بھی لوگ ہو جائیں تو میرا اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ثابت ہوتا, یا 29 بھی ہو جائیں تو اسٹیٹمنٹ غلط نہیں, کیونکہ میں ایک راؤنڈ فگر بول رہا ہوں. تو اسی طرح بائبل میں بہت جگہ پہ راؤنڈ آف فگرس کی گئی ہیں, تو کچھ لوگ کہیں گے یہاں پہ بائبل غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے آج بھی ہم بات کرتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے یا مشرق سے نکلتا ہے, تو کوئی اسٹرکٹ سائنٹیفک لینگویج میں کہے وہ تو کہ سورج تو کہیں سے بھی نہیں نکلتا, زمین گھومتی ہے, زمین اس طرف کو جاتی ہے. لیکن آج بھی ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں اپنے پرسپیکٹیو میں کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. تو بائبل کی انہیرنسی کو پرکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا جو لٹریچر اور لینگویج کی کنونشنز ہیں اور جو اس معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی جو کنونشنز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے بائبل کو دیکھنا ہے کہ بائبل انہیرنٹ ہے. پھر اسی طرح انہیرنسی سے ایک ملتا جلتا ایلیمنٹ ہے ہسٹوریسٹی کا. خاص طور پہ کچھ اسکالرز ہیں انہوں نے بڑی بائبل پہ تحقیق کی کہ اس میں تاریخی اعتبار سے غلطیاں نکالیں, لیکن بائبل جو ہے وہ ہسٹوریکلی اتھینٹک ہے. اور دو بڑی کتابوں کا میں نام لوں گا, ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اسکالر کینتھ اے کچن جو کہ ایکچولی ایک ایجپٹیولوجسٹ بھی ہیں, اولڈ ہسٹری کو پڑھنے والے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آن ریلائبلٹی آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. وہ پرانے عہد نامے کی تاریخی جو چیزیں ہیں کس طرح سے وہ مکمل طور پہ درست ہیں, ابراہیم, اسحاق, وہ کس دور میں پیدا ہوتے ہیں, ان کی کیا روایات ہیں, کیا لینگویج وہاں استعمال ہوتی ہے, اور وہ اس دور میں کس طرح سے چیزیں تھیں. اور اسی طرح سے نیو ٹیسٹمنٹ میں کریگ بلومبرگ نے ایک بڑی کتاب اچھی لکھی ہے ہسٹوریکل ریلائبلٹی آف دا نیو ٹیسٹمنٹ. وہ نئے عہد نامے کی جو چیزیں ہیں کس طرح سے وہ تاریخی اعتبار سے مستند ہیں اور بالکل ایکوریٹ ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوک کی جو سیکنڈ بک ہے اعمال کی کتاب کو پڑھیں اور اس میں پال کے ٹریول کو دیکھیں اور نقشہ آپ کے سامنے ہو کہ پالوس یہاں سے یہاں جا رہا ہے, یہاں سے یہاں جا رہا ہے, تو وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور وہ صرف وہی بندہ تحریر کر سکتا ہے جس نے وہ ٹریول کیا ہے. ادروائز کوئی اس کو میک اپ نہیں کر سکتا, اس کو بنا نہیں سکتا اس سٹوری کو. تو اور بھی بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو نئے عہد نامے کی ہسٹوریکل ریلائبلٹی کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں, کیونکہ بائبل جیسے انہیرنٹ ہے تو اس لیے یہ ہسٹوریکلی بھی کوئی بھی ان ایکوریٹ انفارمیشن ہمیں نہیں دیتی. پھر ایک اور بڑا یہ فلاسافیکل اور لاجیکل ٹیسٹ ہے یونٹی, کیونکہ اگر بائبل ایک مصنف نے نہیں لکھی جو خدا کا کلام ہے تو بائبل میں آپس میں کوئی میل ملاپ, کوئی میچ ہونا ہی نہیں چاہیے, کوئی ہم آہنگی ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تقریباً 40 مصنفین نے 1500 کے عرصے میں 3 برے اعظموں پہ لکھی, اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا, کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے. ڈفرینٹ پیپل, 3 لینگویجز ایون. اتنی ڈائیورس کتاب لیکن ایک سنگل میسج. گاڈ جو کہ آل نوئنگ, آل لونگ, آل پاورفل کریٹر گاڈ ہے, انسان کو اپنے جلال کے لیے تخلیق کرتا ہے, وہ انسان گناہ میں گرتا ہے, اور ایک بڑا خوبصورت منصوبہ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے, لیکن اس کا وعدہ جو ہے ابراہیم سے اور پھر بنی اسرائیل سے کیا جاتا ہے, اور اس وعدے کی پیشن گوئیاں جو ہے مختلف انبیاء کے ذریعے کی جاتی ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح آتے ہیں, اپنی زندگی, اپنے مرنے اور اپنے جی اٹھنے کے وسیلے سے انسان اور خدا کا تعلق بحال کرتے ہیں, اور پھر ایک جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں سارے انسانوں کو لے کے جانے کا وعدہ کرتے ہیں, اور وہ جو وعدے ہیں, وہ جو زندگی ہے اس کو آج ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ جو ون میسج ہے, یہ جو گاسپل میسج ہے, along all this ڈائیورسٹی, ایک یونٹی کا جو میسج ہے, یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے. تو بائبل اپنی انہیرنسی کے ذریعے, اپنی ہسٹوریسٹی کے ذریعے اور اپنی یونٹی کے ذریعے ٹیسٹ کی جا سکتی ہے, پرکھی جا سکتی ہے, اور انلیس یہ خدا کا کلام نہ ہو, یہ ان تینوں ٹیسٹس کو پاس نہیں کر سکتی. اور بائی گریس آف گاڈ, بائی پروویڈنس آف گاڈ, بائبل ان تینوں ٹیسٹس کو پاس کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کا ایک ہی مصنف ہے, اور وہ مصنف خدا ہے جو ہیومن آتھرز کو یوز کرتا ہے اس کتاب مقدس کو لکھوانے کے لیے. پھر آخری جو ہمارا سوال ہے کہ بائبل جو اب ہمارے پاس ہے اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں, تو اس کا جو تھیولوجی ہمیں جواب دیتی ہے, پہلا جواب ہے بائبل اتھارٹیٹیو ہے.
فیتھ کے لیے اور پریکٹس کے لیے بائبل ہمارے لیے معیار ہے, اتھارٹی ہے. بائبل سے ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اسی لیے تو جب ہم اپالوجیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکسپوزیٹری اپالوجیٹکس کی بات کرتے ہیں, ببلیکل اپالوجیٹکس کی بات کرتے ہیں. جب ہم تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم بائبل سے جو بیسڈ تھیولوجی ہے اس کی بات کرتے ہیں. جب ہم اسپرچل فارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بائبل ہماری گائیڈ ہے. تو بائبل ہماری زندگی میں فیتھ اور پریکٹس کی اتھارٹی ہے. پھر ایک اور بڑا خوبصورت ڈاکٹرن ہے, ڈاکٹرن آف سفیشینسی آف اسکرپچر, کہ بائبل میں جو کچھ بتایا گیا وہ ہماری نجات کے لیے اور ہماری ایک اچھی مسیحی زندگی کے لیے کافی ہے. یہاں پہ ایک بات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے کہ خدا نے اس کائنات کا سارا علم بائبل میں نہیں رکھ دیا. ہر چیز بائبل میں نہیں ہے, ہر سوال کا جواب بائبل میں نہیں ہے, لیکن جو باتیں ہمیں ایمان رکھنے کے لیے خدا کو اپنی زندگی کے اس حصے میں, یا کہہ لیں کہ ایٹرنٹی کی اس سائڈ پہ جاننے کے لیے درکار ہیں, وہ ساری کی ساری باتیں خدا نے بائبل میں سے ہمیں دے دی ہیں. لیکن بہت ساری باتیں ہیں, جیسے مقدس پالوس تحریر کرتے ہیں, ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا دکھائی دیتا ہے, ہم سارا کچھ نہیں جان سکتے. بہت ساری چیزیں جو ہیں خدا نے ہمارے لیے تیار رکھی ہیں, لیکن وہ ہمیں آگے جا کے ملیں گی. ان کا جو ریولیشن ہے, ان کا جو مکاشفہ ہے, وہ ہم تک پہنچے گا وقت کے ساتھ. لیکن ابھی جو کچھ ہمیں چاہیے وہ سب کچھ بائبل میں ہے, کیونکہ بائبل بنیادی طور پہ ایمان اور عمل کی کتاب ہے, سائنس یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے, فلسفہ یا میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے. اس لیے آپ نے سائنس پڑھنی ہے تو آپ کو سب کچھ بائبل میں نہیں ملے گا, فلسفہ یا میتھمیٹکس پڑھنا ہے تو سب کچھ بائبل میں نہیں ملے گا, بلکہ ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری مسیحی زندگی کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ سب کچھ ہمیں بائبل سے ملتا ہے. پھر ایک اگلا بڑا سگنیفیکنٹ جو نکتہ ہے بائبل کے لیے, وہ ڈاکٹرن آف کلیئرٹی آف اسکرپچر ہے, کہ بائبل جو پیغام دیتی ہے, خاص طور پہ جو انجیل کا پیغام ہے, وہ واضح ہے. اگرچہ بائبل میں بہت ساری مشکل باتیں بھی ہیں, ہمیں اسپرٹ گائیڈڈ ٹیچرز کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن جو بائبل کا بنیادی پیغام ہے وہ سادہ ہے. وہ واشگاف الفاظ میں بارہا اور بار بار اور کئی جگہوں پہ مختلف طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے, اسی کو ہم نے اپنا خداوند ماننا ہے اور اس کے لیے زندگی گزارنی ہے. ساری رہنمائی جو ہے بائبل واضح اور کلیئر الفاظ میں ہمیں دیتی ہے. پھر جو اگلا پوائنٹ ہے اینیمیشن, ڈاکٹرن آف جو اینیمیشن ہے وہ اصل میں ہماری ٹرانسفارمیشن میں جو بائبل کا رول ہے اس کی بات کرتا ہے, کہ بائبل ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مانند بناتی ہے. رک ویرن بڑا خوبصورت جملہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, The Spirit of God uses the word of God to make us like Son of God. خداوند کا جو پاک روح ہے وہ خداوند کے کلام کو استعمال کرتا ہے ہمیں یسوع مسیح کی مانند بنانے میں. کیوں؟ بائبل کے اندر تبدیل کر دینے والی قوت ہے. ڈی ایل موڈی نے بھی لکھا تھا کہ بائبل صرف ہماری انفارمیشن کے لیے نہیں دی گئی تھی, بلکہ ہماری ٹرانسفارمیشن کے لیے دی گئی تھی. تو بائبل جو ہے صرف ہم وہی بات اپالوجیٹکس کے طور پر اس کا دفاع کرنے میں نہ لگے رہیں, بائبل کی جو ٹرانسفارمیٹیو پاور ہے, جو تبدیل کر دینے والی قوت ہے, اس کا اثر اپنی زندگی میں لیں اور اس کے وسیلے سے تبدیل ہوتے جائیں. اور آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں, جس طرح مکاشفہ خدا کی طرف سے ہے, اسی طرح اس کو سمجھنا بھی جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی طرف سے ہے. تو ڈاکٹرن آف ایلومینیشن آف ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم محض انسانی طور پہ, انسانی قوت سے, انسانی آنکھوں سے خدا کے کلام کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں پاک روح کی روشنی چاہیے, وہ ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے, کیونکہ جو کلام ہے وہ تو روشنی ہے. ایلومینیشن کلام کو روشن کرنا نہیں, بلکہ ایلومینیشن ہمارے ذہنوں اور دلوں کو روشن کرنا ہے, تاکہ ہم یسوع مسیح کو کتاب مقدس میں سے دیکھ سکیں, انسان کی جو حالت ہے اس کو کتاب مقدس کی روشنی میں سمجھ سکیں, اور پھر یسوع مسیح کو قبول کریں. تو میرے عزیزو, یہ جو 12 ڈائمینشنز ہیں تھیولوجی کی, یہ اپالوجیٹکس کے ان 5 سوالوں کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیتی ہیں کہ بائبل کیسے لکھی گئی, بائبل کو ہم نے کیسے پہچانا,
بائبل کس طرح سے ہم تک پہنچی، ہم کس طرح سے بائبل کو پرکھ سکتے ہیں، اور ہم نے کیسے کتاب مقدس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو ریلائبلٹی ہے، اس پہ ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ کبھی بھی شیک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسیحی ایمان جو ہے وہ ایک سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یسوع مسیح والی وہی تمثیل کہ ہم اس انسان کی مانند ہیں جو چٹان پہ گھر بناتا ہے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں وہ چٹان پہ گھر بنانے والے شخص کی مانند ہے۔ آندھی طوفان، اس دنیا کے بدلتے ہوئے کلچر، اس دنیا کے بدلتے ہوئے دھوکے، اس دنیا کی غلط تعلیمات، انڈوکٹرینیشن، جو کہہ لیں کہ مختلف طرح سے غلط چیزیں تھیولوجی اور فلسفی اور بہت ساری سائنسز کے ذریعے بعض اوقات چرچ کے اندر آنے کی کوشش کرتی ہیں، ان سب کے اگینسٹ جو ہمارے پاس موسٹ سالڈ چیز ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ وہ ڈھال بھی ہے، وہ تلوار بھی ہے۔ ہم نے وائزلی وزڈم کے ساتھ خداوند کے پاک اور زندہ کلام کو یوز کرنا ہے۔